رومیوں کے نام پولس رسول کا خط، باب نمبر 1۔ یہ خط عیسیٰ مسیح کے غلام پولس کی طرف سے ہے، جسے رسول ہونے کے لیے بلایا اور خدا کی خوشخبری کی منادی کرنے کے لیے الگ کیا گیا ہے۔ پاک نوشتوں میں درج اس خوشخبری کا وعدہ خدا نے پہلے ہی اپنے نبیوں سے کر رکھا تھا، اور یہ پیغام اس کے فرزند عیسیٰ کے بارے میں ہے۔ انسانی لحاظ سے وہ داؤد کی نسل سے پیدا ہوا، جبکہ روح القدس کے لحاظ سے وہ قدرت کے ساتھ خدا کا فرزند ٹھہرا جب وہ مردوں میں سے جی اٹھا۔ یہ ہے ہمارے خداوند عیسیٰ مسیح کے بارے میں خدا کی خوشخبری۔ مسیح سے ہمیں رسولی اختیار کا یہ فضل حاصل ہوا ہے کہ ہم تمام غیر یہودیوں میں منادی کریں، تاکہ وہ ایمان لا کر اس کے تابع ہو جائیں اور یوں مسیح کے نام کو جلال ملے۔ آپ بھی ان غیر یہودیوں میں سے ہیں جو عیسیٰ مسیح کے بلائے ہوئے ہیں۔ میں آپ سب کو لکھ رہا ہوں جو روم میں خدا کے پیارے ہیں اور مخصوص و مقدس ہونے کے لیے بلائے گئے ہیں۔ خدا ہمارا باپ اور خداوند عیسیٰ مسیح آپ کو فضل اور سلامتی عطا کریں۔ روم جانے کی آرزو۔ اول میں آپ سب کے لیے عیسیٰ مسیح کے وسیلے سے اپنے خدا کا شکر کرتا ہوں، کیونکہ پوری دنیا میں آپ کے ایمان کا چرچا ہو رہا ہے۔ خدا ہی میرا گواہ ہے، جس کی خدمت میں اپنی روح میں کرتا ہوں جب میں اس کے فرزند کے بارے میں خوشخبری پھیلاتا ہوں۔ میں لگاتار آپ کو یاد کرتا رہتا ہوں اور ہر وقت اپنی دعاؤں میں منت کرتا ہوں کہ خدا مجھے آخرکار آپ کے پاس آنے کی کامیابی عطا کرے، کیونکہ میں آپ سے ملنے کا آرزو مند ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ میرے ذریعے آپ کو کچھ روحانی برکت مل جائے اور یوں آپ مضبوط ہو جائیں۔ یعنی آنے کا مقصد یہ ہے کہ میرے ایمان سے آپ کی حوصلہ افزائی کی جائے اور اسی طرح آپ کے ایمان سے میرا حوصلہ بھی بڑھ جائے۔ بھائیو، آپ کے علم میں ہو کہ میں نے بہت دفعہ آپ کے پاس آنے کا ارادہ کیا، کیونکہ جس طرح دیگر غیر یہودی اقوام میں میری خدمت سے پھل پیدا ہوا ہے، اسی طرح آپ میں بھی پھل دیکھنا چاہتا ہوں، لیکن آج تک مجھے روکا گیا ہے۔ بات یہ ہے کہ یہ خدمت سر انجام دینا میرا فرض ہے، خواہ یونانیوں میں ہو یا غیر یونانیوں میں، خواہ داناؤں میں ہو یا نادانوں میں۔ یہی وجہ ہے کہ میں آپ کو بھی جو روم میں رہتے ہیں خدا کی خوشخبری سنانے کا مشتاق ہوں۔ خدا کی خوشخبری کی قدرت۔ میں تو خوشخبری کے سبب سے شرماتا نہیں، کیونکہ یہ خدا کی قدرت ہے جو ہر ایک کو جو ایمان لاتا ہے نجات دیتی ہے، پہلے یہودیوں کو پھر غیر یہودیوں کو، کیونکہ اس خوشخبری میں خدا کی ہی راست بازی ظاہر ہوتی ہے، وہ راست بازی جو شروع سے آخر تک ایمان پر مبنی ہے۔ یہی بات کلام مقدس میں درج ہے جب لکھا ہے، راست باز ایمان ہی سے جیتا رہے گا۔ انسان پر خدا کا غضب۔ لیکن خدا کا غضب آسمان پر سے ان تمام بے دین اور ناراض لوگوں پر نازل ہوتا ہے جو سچائی کو اپنی ناراضی سے دبائے رکھتے ہیں۔ جو کچھ خدا کے بارے میں معلوم ہو سکتا ہے وہ تو ان پر ظاہر ہے۔ ہاں، خدا نے خود یہ ان پر ظاہر کیا ہے، کیونکہ دنیا کی تخلیق سے لے کر آج تک انسان خدا کی اندیکھی فطرت یعنی اس کی ازلی قدرت اور الوہیت مخلوقات کا مشاہدہ کرنے سے پہچان سکتا ہے۔ اس لیے ان کے پاس کوئی عذر نہیں۔ خدا کو جاننے کے باوجود انہوں نے اسے وہ جلال نہ دیا جو اس کا حق ہے، نہ اس کا شکر ادا کیا، بلکہ وہ باطل خیالات میں پڑ گئے اور ان کے بے سمجھ دلوں پر تاریکی چھا گئی۔ وہ دعویٰ تو کرتے تھے کہ ہم دانا ہیں، لیکن احمق ثابت ہوئے۔ یوں انہوں نے غیر فانی خدا کو جلال دینے کے بجائے ایسے بتوں کی پوجا کی جو فانی انسان، پرندوں، چوپایوں اور رینگنے والے جانوروں کی صورت میں بنائے گئے تھے۔ اس لیے خدا نے انہیں ان نجس کاموں میں چھوڑ دیا جو ان کے دل کرنا چاہتے تھے۔ نتیجے میں ان کے جسم ایک دوسرے سے بے حرمت ہوتے رہے۔ ہاں، انہوں نے خدا کے بارے میں سچائی کو رد کر کے جھوٹ کو اپنا لیا اور مخلوقات کی پرستش اور خدمت کی، نہ کہ خالق کی، جس کی تعریف اب تک ہوتی رہے، آمین۔ یہی وجہ ہے کہ خدا نے انہیں ان کی شرمناک شہوتوں میں چھوڑ دیا۔ ان کی خواتین نے فطرتی جنسی تعلقات کے بجائے غیر فطرتی تعلقات رکھے۔ اسی طرح مرد خواتین کے ساتھ فطرتی تعلقات چھوڑ کر ایک دوسرے کی شہوت میں مست ہو گئے۔ مردوں نے مردوں کے ساتھ بے حیا حرکتیں کر کے اپنے بدنوں میں اپنی اس گمراہی کا مناسب بدلہ پایا، اور چونکہ انہوں نے خدا کو جاننے سے انکار کر دیا، اس لیے اس نے انہیں ان کی مکروہ سوچ میں چھوڑ دیا۔
اور اس لیے وہ ایسی حرکتیں کرتے رہتے ہیں جو کبھی نہیں کرنی چاہیے۔ وہ ہر طرح کی ناراستی، شر، لالچ اور برائی سے بھرے ہوئے ہیں۔ وہ حسد، خون ریزی، جھگڑے، فریب اور کینہ وری سے لبریز ہیں۔ وہ چگلی کھانے والے، تہمت لگانے والے، خدا سے نفرت کرنے والے، سرکش، مغرور، شیخی باز، بدی کو ایجاد کرنے والے، ماں باپ کے نافرمان، بے سمجھ، بے وفا، سنگ دل اور بے رحم ہیں۔ اگرچہ وہ خدا کا فرمان جانتے ہیں کہ ایسا کرنے والے سزائے موت کے مستحق ہیں، تو بھی وہ ایسا کرتے ہیں۔ نہ صرف یہ بلکہ وہ ایسا کرنے والے دیگر لوگوں کو شاباش بھی دیتے ہیں۔